بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل البينات أيد رسله بالدلائل الواضحات والصلاة والسلام على من جاء بالأدلة والبينات. موضوع چل رہا ہے رسولوں پر ایمان اور اختتامی اسباب چل رہے ہیں امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر انبیاء سے انفرادیت، اور آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم نے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 ایسی خصوصیات بیان کی ہیں جو سابقہ انبیاء میں نہیں تھی. ان میں سے ایک چیز میں نے آپ کو بتائی کہ رب کائنات نے آقا علیہ السلام کو وہ معجزات عطا فرمائے جو سابقہ نبیوں میں سے کسی کو نہیں مل سکتے، اور ان معجزات میں سے انسانی تاریخ کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے. آپ کہیں گے یہ کون سی نئی بات ہے؟ داؤد علیہ السلام کو زبور مل گئی، موسیٰ علیہ السلام کو تورات مل گئی، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل مل گئی، آقا علیہ السلام کو قرآن ملا. تو یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے. اصل بات یہی ہے کہ چونکہ ہماری اکثریت اس بات کو سمجھتی نہیں کہ قرآن اور سابقہ کتابوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. مثال کے طور پر نقطوں کی شکل میں بات کرتے ہیں. رب کائنات نے سابقہ کسی کتاب کو نازل کر کے قیامت تک کی آنے والی انسانیت کو چیلنج نہیں کیا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ تم بڑے فصیح و بلیغ ہو، ادب کے بڑے ماہر ہو، اور تم بڑا مسجع مقفع کلام لا سکتے ہو، تو میری اس کتاب جیسا کوئی اور کلام لاؤ. اس قرآن کے ساتھ رب کائنات نے قیامت تک کی آنے والی انسانیت کو چیلنج کیا. تفصیلات کو ایک طرف رکھتے ہوئے میں صرف کچھ آیات مبارکات آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلے سورہ طور 33ویں آیت مبارکہ اللہ فرماتے ہیں ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون فلیأتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین. یہ ظالم کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ ظالم ایمان نہیں لانا چاہتے. انہیں چاہیے کہ اس جیسی یہ بھی کوئی بات لے آئیں اگر یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں. میں آگے بڑھنے سے قبل آپ کو بتا دوں کہ یہ قرآن جس معاشرے میں نازل ہوا نا، میرے اللہ کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا. جس معاشرے میں یہ قرآن نازل ہوا اس معاشرے کو اپنی زبان پر فخر تھا. ہمیں تو یہی بتایا گیا نا کہ وہ معاشرہ جاہل تھا. جاہل سے مراد یہ ہے کہ ادب آداب سے وہ لوگ واقف نہیں تھے، ورنہ باقاعدہ طور پر شاعری کی، نثر کی وہاں پر محفلیں جمتی تھی. اس کی ایک مثال میں آپ کو یوں دوں گا کہ میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد نبی علیہ السلام کو دودھ کس نے پلایا؟
سیدہ حلیمہ سعدیہ۔ وجہ کیا تھی؟ مکہ شہر تھا، سیدہ حلیمہ سعدیہ ایک دیہات کی رہنے والی تھی۔ ایک تو شہر کی نسبت دیہات کا ماحول بڑا صاف ستھرا، بڑا سادہ، بڑا کھلا کھلا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ دیہاتوں کے رہنے والے عربی زبان کمال درجے کی بولتے تھے۔ اپنی ایمانداری سے بتائیے، ہماری مادری زبان کیا ہے جی؟ پنجابی۔ اب پنجابی کی اگر بات کی جائے تو چونکہ میرا تقریباً تمام پنجابیوں سے تعلق ہے، چاہے وہ راجن پور کے سرائکی ہوں یا چاہے وہ شکرگڑھ والے ہوں۔ میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ میرا تعلق سیالکوٹ کے خطے سے ہے، میرا یہ دعویٰ ہے کہ پوری دنیا کی سب سے خالص پنجابی سیالکوٹ کے دیہاتوں میں بولی جاتی ہے۔ کیوں جی؟ شہر میں چلے جائیں نا تو شہر والے، سیالکوٹ شہر والے، انہوں نے پنجابی کو کئی ایک اعتبارات سے بگاڑ رکھا ہے، لیکن کسی سیالکوٹ کے پنڈ چلے جائیں امرتسر صاحب تو وہاں پر آپ کو خالص پنجابی ملے گی، اور وہاں پر کوئی ایک لفظ بھی آپ کو پنجابی سے باہر نہیں ملے گا۔ تو عرب جو بات میں کر رہا تھا، عرب کا معاشرہ، انہیں اپنی زبان پر فخر تھا، مسجع، مقفع، فصیح و بلیغ، شاعری، نثر، اس ذات کی وہ کرتے تھے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ پنجاب یونیورسٹی ایم.اے عربی کا کورس اٹھا کر دیکھیں، آپ کو نبی علیہ السلام کے آمد کی بعد کی شاعری بہت کم ملے گی۔ عربی ادب سکھانے کے لیے زمانہ جاہلیت کی شاعری کو آگے رکھا جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ ان کی زبان بڑی خالص تھی، تو اللہ نے چیلنج کیا، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ۔ اور ظالموں، تم یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے، اگر ایسی بات ہے تو تم عربی زبان کے ماہر ہو، تم بھی تو کوئی ایسا کلام نہیں کرو۔ بات آگے بڑھی، سورہ ہود 13ویں آیت مبارکہ، اللہ فرماتے ہیں، ہم یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ کیا یہ عرب کہتے ہیں مکہ والے کہ اس قرآن کو آقا علیہ السلام نے اپنی طرف سے گڑھایا؟ اگر ایسی بات ہے تو اس قرآن کی کل کتنی صورتیں ہیں جی؟ 114، زیادہ نہیں، صرف 10 صورتیں گڑھ کے تم بھی اس جیسی لے آؤ، اور اللہ کے سوا جس کو مرضی ہے تم بلا لو، اگر واقعی تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ بات آگے بڑھی، میرے اللہ نے اس دعوے کو اس سے بھی زیادہ آسان کر دیا۔ سورہ یونس آیت 37 اور 38، اللہ فرماتے ہیں، وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اس قرآن کو اپنی طرف سے بنا لے، بلکہ یہ قرآن سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، اور اس میں اس کتاب کی تفصیل ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں، اور یہ رب کائنات کی طرف سے ہے۔ پھر فرمایا، ام یقولون افتراہ قل فأتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ پیچھے فرمایا 10 صورتیں لے آؤ، فرمایا یہاں پر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں صرف ایک صورت اس قرآن جیسی تم لے آؤ، اور اللہ کے سوا جس کو مرضی ہے تم پکار لو، اگر تم واقعی اپنے دعوے میں سچے ہو۔ 1400
45 جا رہا ہے۔ اس قرآن جیسی ایک سورت تو دور کی بات ہے، کوئی ایک آیت مبارکہ بھی نہیں لا سکا۔ اپنی ایمانداری سے بتائیے، اس سے بڑھ کر کوئی چیلنج ہو سکتا ہے؟ پیچھے آئیے، سورۃ البقرہ پہلا پارہ 23ویں آیت مبارکہ، اللہ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ قیامت تک کی آنے والی انسانیت سنو، اگر تمہیں اس کتاب مقدس کے بارے میں معمولی سا بھی شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمائی، تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ اور اللہ کے سوا جتنے بھی تمہارے معبود ہیں سب کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اگلی بات فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکے، وَلَمْ تَفْعَلُوا، اور ہرگز تم ایسا کر بھی نہیں سکتے، تو پھر فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، پھر اس آگ سے بچ جاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ یہاں پر میں تھوڑا سا عربی گرامر کا ایک مسئلہ آپ کو سمجھا دینا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ عربی زبان کا اصول ہے کہ جہاں بھی لام نون آ جائے، چوتھے سپارے کے شروع میں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس کے بعد فعل مضارع آتا ہے، اور فعل مضارع ویسے تو حال اور مستقبل کا معنی دیتا ہے، لیکن جب فعل مضارع سے پہلے لام نون آ جائے تو یہ فعل مضارع کو مستقبل منفی کی تاکید کے معنوں میں کر دیتا ہے۔ مستقبل منفی اور اس کی تاکید، فرمایا وَلَمْ تَفْعَلُوا، تم قیامت تک کے لیے ایسا نہیں کر سکتے۔ آج کے سبق کی آخری آیت مبارکہ سن لیجیے، اللہ فرماتے ہیں قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ سورۃ الاسراء یا بنی اسرائیل کی 88ویں آیت مبارکہ ہے، رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں آپ فرما دیں اگر جن اور انسان آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لیے جتنے بھی جن اور انسان ہیں سارے کے سارے جمع ہو جائیں کہ اس جیسا قرآن لے آئیں، تو سارے کے سارے مل کر بھی اس جیسا قرآن نہیں لا سکتے۔ سوال یہ ہے کہ کیا سابقہ آسمانی کتابوں کے حوالے سے اللہ نے کوئی ایسا چیلنج کیا؟ یقینی طور پر نہیں۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، قرآن معجزہ کیسے ہے؟ معجزہ کہتے ہیں جو انسانی عقل کو عاجز کر دے۔ میں آپ کو یہ بات سمجھا رہا ہوں، اور سمجھاتے سمجھاتے اسلامی یونیورسٹی مدینہ منورہ کے کلاس کے کمرے میں ہم چلے گئے ہیں، استاد محترم نے ایک عجیب بات کہی، کہنے لگے اس قرآن کو توجہ کے ساتھ پڑھ کر اس کی تکنیکی تقسیم کو دیکھ کر بہت سارے غیر مسلم مسلمان ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ جتنی مرتبہ آدم علیہ السلام کا ذکر ہے اتنی مرتبہ شیطان کا ذکر ہے، جتنی دفعہ اللہ نے نیکی کا حکم دیا اتنی دفعہ برائی سے منع کیا، جتنی دفعہ قرآن نے توحید کو اختیار کرنے کا حکم دیا اتنی مرتبہ شرک سے منع فرمایا، جتنے قرآن میں احکامات ہیں کہ یہ کام کرو یہ کام کرو یہ کام کرو اتنے ہی نواہی ہیں
کہ تم نے فلاں فلاں کام کہتے ہیں لوگ حیران پریشان رہے. ہوتا ہے نا کہ ایک عدد کا بھی فرق پڑ جائے. یعنی فرض کیجئے کہ قرآن میں اگر 10,421 باتوں کا حکم دیا گیا ہے، میں ایک فرض کرتا ہوں، کتنے جی؟ 10,421. وہ کہتے ہیں 10,421 چیزوں سے منع کیا گیا ہے، نہ 20 سے اور نہ 22 سے. یہ ہے اس قرآن کا معجزہ، جس قرآن کو ہم نے آج صرف تبرک کی کتاب سمجھ رکھا ہے. اللہ نے چاہا تو قرآن کے معجزے کے ساتھ ہمارا سفر ابھی جاری ہے. باقی انشاءاللہ میں اگلے سبق میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ ہمیں اس قرآن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.